پہلی بات یہ ہے کہ ماہ رمضان شریف جب آ جائے تو ہم نے اس کے روزے رکھنے ہیں۔ روزے کا مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا تاکہ تم متقی بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیں آپ ان لوگوں کی طرف چلے جائیں، ہمارے جو بزرگ دادا پردادا کی طرف چلے جائیں، گرمی کا موسم بھی ہوتا اور پھر فصل بھی کاٹ رہے ہوتے اور پھر روزہ بھی ہوتا، لیکن اس کے باوجود وہ شکوہ نہیں کرتے تھے، وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ آج یہاں بھی کئی بزرگ موجود ہوں گے، تو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یار روزہ مشکل ہو گیا ہے، ہم نے اللہ کا فرض دیکھنا ہے اور اس روزے کو ادا کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور فرمایا کہ انسان کا جسم ہے، جو اس کا ڈھانچہ ہے، اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا روزہ ہے۔ جب بندہ روزہ رکھے گا تو اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور پھر جوانوں کو نبی کریم علیہ السلام نے خصوصی خطاب ارشاد فرمایا، رمضان کے علاوہ بھی جوانوں کو حکم دیا کہ آپ روزے رکھیں، آپ نکاح کریں، نکاح نہیں کر سکتے تو آپ روزہ رکھیں۔ اور یہ تو ماہ رمضان کے علاوہ ہے، تو معلوم ہوا ماہ رمضان کے اندر جوانوں کو تو اور زیادہ تیاری کرنی چاہیے اور ماہ رمضان شریف کے روزے رکھنے چاہیے۔ یہ پہلا کام ہم نے کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ پھر روزہ رکھ لینا ہے تو پھر کوشش کرنی ہے ہم نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کا اپنی زبان کے ساتھ دل نہیں دکھانا، کسی کے ساتھ ہم نے حسد نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ہم نے دشمنی نہیں رکھنی، اعمال صالحہ کرنے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے دو عورتیں حضور کی بارگاہ میں آئیں تو نبی علیہ السلام نے کھانا پیش کیا، عرض کیا رسول اللہ ہمارا روزہ ہے۔ فرمایا روزہ کیسا ہے؟ ابھی تو تم آ رہی تھی اور اپنے بہنوں کا بھائیوں کا تم غیبت کر رہی تھی۔ فرمایا روزہ رکھ کے غیبت کرنا یہ روزہ نہیں ہے، یعنی روزے کے ثمرات نہیں ملتے۔ تو جب روزہ رکھ لینا ہے تو پھر کوشش کرنی ہے اپنی زبان پر ہم نے کنٹرول کرنا ہے کہ کسی کی غیبت نہ ہو، کسی کی زبان کے ساتھ دل آزاری نہ ہو، کسی کے کیا ہے گالی گلوچ نہ ہو، کسی کا کیا ہے وہ غصہ نہ نکالا جائے۔ تو یہ دوسری چیز ہم نے ماہ رمضان کے اندر اسپیشلی کرنی ہے۔ جب ماہ رمضان کے اندر ہم کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ پورے سال ایسی توفیق عطا فرمائے گا کہ کسی کی غیبت بھی نہیں کریں گے۔ اور تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے، ماہ رمضان شریف آتا ہے، دیکھیں ایک مہینہ ہوتا ہے، ہم انتظار کرتے ہیں تو کوشش کرنی ہے نماز تراویح ادا کرنی ہے، اگرچہ سنت ہے لیکن محبوب تو بھی ہے۔ اللہ کے محبوب نے بھی پسند فرمایا، حضرت عمر بن خطاب نے بھی اس کو پسند فرمایا، صحابہ نے بھی پسند فرمایا۔ تو بہت کم لوگ رہ جاتے ہیں نماز تراویح ادا کرنے کے لیے۔ دیکھیں کتنی دیر تک ہم فضول باتوں میں مصروف رہ سکتے ہیں، میچ ہو جائے تو کتنی دیر کے لیے ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ کر لیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کا قرآن سننا ہے۔ یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا جب اجر ملے گا قرآن سننے سنانے کا۔ تو ماہ رمضان کے اندر کوشش کرنی ہے